لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی کو روزانہ شام کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ حساب و کتاب کرنا چاہیے روزمرہ زندگی کا کہ آج میں نے کتنا اچھے کام کیے اور کتنا خراب کام کیے۔ دیکھنا چاہیے کہ روزمرہ اعمال میں اچھائی کا تناسب زیادہ ہے یا برائی کا تناسب زیادہ ہے۔ اگر تو اچھائی کا تناسب زیادہ ہے تو انشاءاللہ روزانہ بھی اگر ایک نیکی گناہوں سے بڑھتی رہی، سال میں 360 نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو اس حساب سے ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ
روزانہ کے معمولات میں، اعمال میں گناہوں کا تناسب زیادہ ہے. اگر بالفرض ایک گناہ بھی روزانہ بڑھ رہا ہے www.shahideislam.com تو یقین کیجئے سال کے 360 گناہ بڑھ جائیں گے، اور تمہاری پوری عمر میں کتنا گناہ بڑھ جائیں گے اس کا حساب لگانا کچھ زیادہ مشکل ہوگا. اور پھر اس کا اندازہ لگانا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اعمال صالحہ کا پلہ بھاری رہا وہ بڑے مزے میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، حال اگر کسی محروم القسمت کی نیکیوں کا پلہ گناہوں کے نسبت ہلکا رہا اور گناہوں کا بھاری ہو گیا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ اللہ کی پناہ، 100 بار اللہ کی پناہ، اس کا ٹھکانہ جہنم. آدمی اس محاسبہ کے لیے تیار تب ہوگا، روزانہ کے حساب کے لیے آمادہ تب ہوگا جب اس کو یہ احساس ہو جائے، یہ خیال ہو اور یقین ہو کہ مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے، مجھے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، اور اس نے یہ جانا کہ بس سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے. اس نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس کو خاطر میں نہیں لایا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سنو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو یہ احساس ہو گیا، جس کو یہ فکر پیدا ہو گئی، جس نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس پیشی کے وقت پوری زندگی کا حساب اور کتاب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا.
اما من خاف مقام ربی www.shahideislam.com جو اللہ کے سامنے اللہ کا سامنا کرنے سے ڈر گیا. لفظی ترجمہ ہے اما من خاف مقام ربی، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. میں نے عرض کیا ہے کہ جو اپنا رب کا سامنا کرنے سے ڈر گیا کہ کیسے کروں گا، کیا جواب دوں گا. صرف ڈرا نہیں بلکہ اس ڈرنے کی وجہ سے ان تمام کاموں سے رک گیا اور اپنے نفس کو روک لیا جس کی بنا پر ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اللہ کی جانب سے گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا ورنہ النفس عن الہوا، اپنے نفس کو اس نے خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک لیا. خواہشات کے پیچھے چلنے کا معنی یہ ہے کہ نفس یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تنخواہ چھوڑی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہم رشوت لے لیا کریں. نفس تو کہتا ہے ساری دنیا لیتی ہے، تو لے لے گا تو کون سی قیامت آ جائے. لیکن یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب نفس صاحب، آپ کا یہ فلسفہ اپنی جگہ، جہنم میں تو میں نے جلنا ہے. بیوی نے کہا زیور چاہیے، بچوں نے کہا گاڑی چاہیے، جائز ذرائع سے ہمارے پاس نہیں تھے. نفس نے کہا دنیا بھی تو 2 نمبر کام کرتی ہے، تو بھی کر لے. تو نفس کو اس آدمی نے کہا کہ میاں 2 نمبر کام دنیا کرتی ہے، میں بھی کر لوں، جہنم میں تو مجھے جلنا ہوگا، مزے بچے کریں گے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عموی خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں. بعض علماء نے ان کو، بلکہ قریب سب علماء نے ان کو 5واں خلیفہ راشد لکھا ہے. ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے بچوں کے ماموں آئے، کہنے لگے عمر بڑی زیادتی کی تم، بچوں کو تم نے نہتا چھوڑا، نادار چھوڑا، مفلس چھوڑا. وقت کا حکمران تھا، خلیفہ تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا. اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا بچوں کو کھلانے میں کبھی میں نے بخل نہیں کیا. آج جو نہیں تھا خواہ ناجائز طریقوں سے
بچوں کو کھلا کر ان کی دنیا بنا کر اپنی قبر میں نکالی دی. www.shahideislam.com میرے بھائیوں، بچے مزے کریں گے. ہم نے گھر بنا لیا ناجائز طریقے پر، ہم نے کاروبار کر لیا ناجائز طریقے پر. بچے مزے کریں گے، لیکن جواب تو ہمیں دینا ہوگا. جو لوگ انشورنس کروا لیتے ہیں، فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھ لیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انشورنس کی پالیسی تم نے خریدی ہے، عین ممکن ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو چند روزہ زندگی کے کچھ منافع مل جائیں، لیکن میرے بھائی قبر میں جواب تو تجھے دینا ہوگا. اگر میں نے کیا ہے تو جواب تو مجھے دینا ہوگا. بچے مزے کرتے رہے، ہم فرشتوں کے گرز کھاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے. میرے بھائی وہاں تو کوئی آلہ بھی نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں، موبائل بھی نہیں، کار بھی نہیں، فیکس بھی نہیں کہ اطلاع دے دیں صاحبزادو توبہ کر لو، میرا خیال رکھو، مجھے مار پڑ رہی ہے. میرے بھائی وہاں کی تو چیخ و پکار بھی باہر نہیں آتی. اور پھر ہمارے مرنے کے بعد کسی کو کیا؟ باپ مر گیا، 2-4 دن رو لیں گے، تعزیت کرنے والوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے، جنازہ پڑھ لیں گے، اور کچھ لوگ قرآن خوانی بھی کرا لیں گے، کچھ لوگ چنے بھی پڑھوا لیں گے. بے شک ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب جائز ہے، مردوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن بھائی حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے. آگ کے ایندھن میں ایک بوتل پانی کی پھینک دی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف ہم نے اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنی قبر میں جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، دوسری جانب اگر کوئی 2-4 اللہ کے بندے کوئی دعا اور استغفار کرتے ہیں تو پہنچے گا. لیکن ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو یہ احساس ہوا کہ بھائی میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سے پوچھ کے چھوڑی، مجھ سے زندگی بھر کا حساب و کتاب لیا جائے گا. بھائی میں نہیں کر سکتا ایسا. جس آدمی کو یہ احساس ہو گیا
اور اس احساس کی وجہ سے اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو یہ خوشخبری سنا دو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ میرے بھائیوں، انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام www.shahideislam.com انسان ہے، اور جب تک یہ اکٹھے رہے تو انسان زندہ ہے، اور جب ان دونوں کی آپس میں جدائی ہو جائے یا مضبوط تعلق نہ رہے، تعلق کمزور ہو جائے، اس کا نام موت ہے۔ جس وقت انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اب اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے دنیا ہی میں۔ یہی وجہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ مردے کو زیادہ دیر نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، علی جب جنازہ تیار ہو جائے دیر مت کرو، جب کسی خاتون کا رشتہ مناسب مل جائے دیر نہ کرو، نماز کا وقت آ جائے تو دیر نہ کرو، تدفین میں دیر نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور نیک صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو، عجلونی عجلونی، جلدی کرو۔ دیر مت کرو، دیر کرو گے تو اب تک جو جسم محفوظ تھا، صحیح سلامت تھا، بے شک 6 مہینے تک آدمی بے ہوش رہے لیکن جسم کے اندر روح رہے، خراب نہیں ہوتی جسم، تعفن بدبو نہیں پھیلتی، کیڑے نہیں پڑتے اس کو۔ لیکن ادھر روح نکلی نہیں، ادھر تغیرات شروع ہوئے نہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد کو، جسموں کو اس سے مستثنا فرمایا ہے، ان کے جسم متاثر نہیں ہوتے، ان کے جسم جس طرح پہلے دن تھے آج بھی اسی طرح ہیں، قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ یہ نص صریح ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بین ہی ویسے رکھے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ گہرا مضبوط اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق ہے، ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے، اور کبھی کبھی مناظر اللہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے حضرت عبداللہ
یہ سن 1935 میں عراق کے اندر ان کی قبریں ہیں، ان کی قبروں کے پاس پانی آ گیا تھا، اور عراق کے صدر قاضی، صدر مفتی اور خود عراقی بادشاہ کو خواب میں انہوں نے فرمایا ہماری قبروں میں پانی آ گیا، ہمیں نکالو۔ دنیا نے دیکھا ان کے جب جسم نکالے گئے بالکل صحیح سالم تر و تازہ، حتیٰ کہ ایک صحابی ان میں سے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ کو ہٹایا گیا تو خون اس وقت جاری ہو گیا، پھر سے دوبارہ جاری ہو گیا۔ www.shahideislam.com اور ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مولانا مفتی عتیق الرحمن، یہ تو دور کی بات بھی نہیں، 1 سال بعد ان کی قبر گر گئی۔ یہ شادمان کے خطیب تھے، ایک دم خوشبو پھیل گئی، قبر درست کرنے لگے تو دیکھنے والوں نے 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح خون ان کو گولی لگی تھی اور یہاں سے خون جاری تھا، گال سے اس وقت بھی وہ خون جاری تھا، سال گزر گیا۔ آج یہ جو ہے نا عبدالستار عیدی، آدمی زیادہ مردے اٹھاتا رہے، دفناتا رہے، بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ بھی بے حس ہو جاتے ہیں، ان کو کسی کی موت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی کبھی تو مردے کو دیکھ لینا چاہیے، ہر وقت بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھو قبرستان میں بھی روز نہیں جانا چاہیے، قبرستان بھی روز نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھی جانا چاہیے، ورنہ عادت ہو جائے گی۔ میں تو ایک بات اور عرض کرتا ہوں، قبرستان کے پڑوس میں بھی نہیں رہنا چاہیے، عادت ہو جائے گی۔ یہ کسی مذہب کا پابند نہیں، عیدی، یہ میں اڑتی باتیں نہیں کرتا، خود میری اس سے بات ہے اور بہت پہلے بات ہے۔ ان کے ہاں مفتی عتیق الرحمن صاحب کی میت ان کے سب خانے میں رکھی گئی۔ صبح میں گیا جنازے میں تو وہ وہاں بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا تھا عجیب آدمی تھا، بھائی سب خانے میں رکھتے ہیں تو خون جم جاتا ہے، لیکن اس آدمی کا خون کبھی بہنا رکا ہی نہیں، ساری رات بہتا رہا، اب بھی بہ رہا۔ یہ بڑا آدمی ہے، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ نے کبھی کبھی مناظر دکھا دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ اطاعت و فرما برداری اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، ان کی میتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، ان کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نور صاحب، پچھلے سال میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے ایک مدرسہ بھی بنایا تھا ملتان میں، تو مجھے لے گئے ساتھی، وہ بھی انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اپنے مشاہدات، اور انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ کہنے لگے کہ پنجاب کے کسی علاقے میں، نام بتایا انہوں نے، وہاں ایک نہر کھودی جا رہی تھی۔ نہر کتنا گہری ہوتی ہے ذرا دیکھو تو، نہر کھودی جا رہی تھی۔ اب نہر کھودتے کھودتے
اس کی سطح میں مزدوروں نے دیکھا کہ ایک دم مٹی گر گئی، سوراخ ہو گیا، ایسا لگا جیسے جگہ خالی ہے نیچے۔ تجسس ہوا، اس جگہ کو کھولا گیا تو دیکھا ایک مردہ لیٹا ہوا، بالکل صحیح سالم اس کی میت کی لاش۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پرانی ہوگی وہ، کہ کتنا اس پر مٹی کی تہ چڑھ گئی، www.shahideislam.com کہ 8-10 فٹ سے کم تو نہر نہیں ہوتی نا گہرائی میں، اور پھر اس سے بھی نیچے کتنا پرانی خبر ہوگی، لیکن بالکل صحیح سالم میت رکھی ہوئی ہے اور لاش۔ خیر میں دوسری جانب چلا گیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادھر آدمی کی روح نکلی نہیں اور ادھر تغیرات شروع ہوئے نہیں۔ ناک سے پانی بہتا ہے، کانوں سے پانی بہتا ہے، پھر منہ سے کچھ لعاب نکلنے لگتے ہیں، پھر جسم پھولتا ہے، اور پھر اللہ کی پناہ پھر جسم پھٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، مسئلہ ہے، شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بغیر، کسی مسلمان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنا دیا گیا ہے تو 3 دن گزرنے سے پہلے اس کی قبر پر آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ 3 دنوں کے تک لاش پھٹتی نہیں، جسم صحیح سالم ہوتا ہے۔ یعنی اتنا متاثر نہیں ہوتا کہ وہ بگڑ جائے۔ 3 دنوں کے بعد وہ جسم اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا، اس لیے اس کو کامل میت نہیں کہا جاتا، اس لیے اس پر جنازہ بھی نہیں۔ تین دنوں کے بعد لاش پڑ جاتی۔ ہمارا یہ جسم جو اس دنیا میں رہتا ہے، اس کا ظہور ہوا اور روح کے ساتھ ہے، کتنا دن اس جسم میں رہنا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ ہم سبھی کے گھروں سے میتیں اٹھتی ہیں، کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کے چچا، کسی کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ آخر جانم کب ہے، کب تک رہیں گے؟ 60-70 سال ہماری اوسط عمر تھی اس امت کی، اب تو وہ بھی نیچے آ گیا ہمارا گراف۔ حد 80 سال، چلو 90 سال، چلو میاں 100 سال، آخر جان۔ اور جب جانا ہے تو روح نکل جائے گی، ہمارا
ہمارا یہ جسم قبر میں چلا جائے گا، یہ بگڑ جائے گا۔ اس بگڑنے والے جسم پر تو ہم نے اتنا محنت کی ہے، ہماری ساری محنتوں کا محور مرکز وہ یہ جسم ہے، اس جسم کے کپڑے، یہ ہماری گھڑی ہے، یہ چشمہ، یہ پگڑی، یہ جرابیں، یہ بوٹ، یہ گاڑی جس پر اس جسم کو بٹھانا ہے، یہ مکان، یہ بستر۔ www.shahideislam.com اس پر تو اتنا محنت کی ہے، اور وہ جو روح ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور پھر ایک وقت کے بعد اس جسم کو پکڑ کے ساتھ لے جائے گی، اللہ کی ملاقات، اللہ کی پیشی کے لیے پکڑ کے لے جائے گی، اس پر محنت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اور وہ ڈر گیا تمام نافرمانیوں سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے رک گیا، جی چاہتا ہے ہمیں کسی نے برا کہا ہم گولی مار دیں، نہیں، کہتا کوئی نہیں، گولی میں نے اس کو مار دی، اس کا کیا، یہ تو شہید ہو جائے گا، ٹھکائی تو میری لگے گی، میں نے کسی کو گالی دے دی، میں نے کسی کو برا کہا، اس کا کیا جائے گا، ہماری نیکیاں اس کو مل جائیں گی، وبال تو مجھ پر آئے گا، تباہی تو میری، کہ نیکیاں بھی گئیں اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وہ ہر معاملے میں سوچتا ہے، ہمارے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کلرک ہوتے ہیں نا، کلرک کیشیئر ہوتے ہیں، لاکھوں کا ان کے پاس کیش ہوتا ہے، ایک پیسہ ادھر سے ادھر بیچارہ نہیں کر پاتا، اس کو معلوم ہے کہ آڈٹ ہوگا، مجھ سے بات پرس ہوگی، اگر ہمیں اس کلر کی طرح یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا آڈیٹر بھی کوئی ہے، ہماری پوری زندگی کا آڈٹ ہوگا، لمحے لمحے کا آڈٹ ہوگا، تو بے اعتدالیاں ختم ہو جائیں، گناہوں سے ہم رک جائیں، نیکیوں کا ہمارا تناسب بڑھ جائے، گناہوں کا تناسب کم ہو جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم بھول گئے، ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں اور ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب وہ 4 سوال کیا ہیں؟ بڑے چھوٹے سے ہیں لیکن بہت طویل ہیں، باقی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله